ہم اپنے آنے والے نسلوں کو ایک خوبصورت، ایک پرامن، خوشحال گلگت بلتستان دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم۔ ہمیں بلتستان کے صحافیوں پر فخر ہے کہ گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، گلگت بلتستان کے شناخت کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے آپ نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلتستان کے عوام ہی روڈ پر کیوں نکلتے ہیں، احتجاج ہمیشہ اسکردو میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو میں ان تمام مقتدر حلقوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اسکردو میں ہو، جب پینے کے پانی کے لیے ایک گلاس پانی کے لیے اسکردو کے عوام ترسے، جب 1500 طلبہ و طالبات داخلے سے محروم اسکردو میں رہے، جب وومن ڈگری کالج میں ہماری 1400 بچیوں کو داخلہ نہ ملے، جب ہسپتال میں دوائیاں نہ ہو، اور جب بلتستان یونیورسٹی 7 سالوں سے نامکمل ہو، جب 250 بیڈ ہسپتال 7 سالوں سے نامکمل ہو، جب لمسا روڈ، بائی پاس روڈ 8 سالوں سے نامکمل ہو، جب 3 تلوار چوک سے لے کر پریشان چوک تک کا روڈ 3 سالوں سے اس پر کام شروع نہ کرے، تو بلتستان کے عوام روڈ پہ نکلے بغیر کون روڈ پہ نکلے گا؟ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ادارے بھی اپنی کارکردگی پر نظر رکھیں۔ جب FW کی وجہ سے گلگت اسکردو روڈ موت کا کنواں بنے، جب FW کی وجہ سے گلگت اسکردو روڈ پر جو ہے نا ہمارے کم از کم 200 سے 300 مسافر شہید ہو جائے، جب تیز دھوپ ہو، ہوا چلے، کھانسی ہو، موسم خراب ہو تو یہ روڈ بلاک ہو اور اسکردو میں قحط سالی ہو، تو ظاہر ہے اسکردو کے عوام ہی روڈ پہ نکلیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے گلگت اسکردو روڈ کو تمام ٹریفک کے لیے محفوظ بنایا جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے اس روڈ سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہر مہینے میں 3 دفعہ یہ روڈ بلاک ہونا بلتستان کا مقدر بن چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ایس سی او جس کا کام ہے گلگت بلتستان کے عوام کو نیٹ کی سہولیات فراہم کرنا، میں آپ کو یہ کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے، 350 ان کی گلگت بلتستان میں ٹاورز ہے، لیکن 209 ٹاورز کم سے کم 20 سے 22 گھنٹے وہ آف رہتا ہے۔ اب بتائیں، جب آپ کے ٹاور کے چلانے کے لیے آپ کے پاس بجلی نہ ہو، جب آپ کے ٹاور چلانے کے بعد آپ کے پاس ڈیزل نہ ہو، تو جب آپ کا جو ہے نا گھر میں آپ کا چھت پر آئے گا تو 2 اور وہ پھر جا کر 3G سے آگے آپ نہ چلے، تو ظاہر ہے لوگ روڈ پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، بات کریں گے۔ اب اس پہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، ادارے بھی آپ اپنا کارکردگی بہتر کریں۔ یار ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہمیشہ مدعا رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں۔ جب اسکردو میں آپ کا آئل بلک ڈپو پر قبضہ کرے اور لوگوں کو اسکردو میں جو ہے نا پیٹرول کی شارٹیج ہو، جب HRDC جہاں ہماری 200 بچیاں ٹریننگ لے رہی ہے، 200 بچے ساتھ ہسپتال ہے، وہاں پر آپ قابض ہو، جب حمید گڑھ میں گرل سکول پر آپ قابض ہو، جب ادھر ساتھ حسین آباد میں PWD کوارٹر پر آپ قابض ہو، جب PTDC موٹر پر آپ قابض ہو، جب آپ گلگت بلتستان کے ریسٹ ہاؤس پر قبضہ کرنا چاہے، اور حد تو یہ ہے حکومتیں تو لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے پارک بنایا جاتے ہیں، اور اسکردو کا واحد سٹی پارک 35 کنال زمین دیا جا رہا ہے، کس مت کے لیے؟ گیسٹ ہاؤس بنانے کے لیے۔ یار خدا کا خوف کرے، آپ گیسٹ ہاؤس کھولنا شروع کر دیں، آپ پلازے تعمیر کرنا شروع کر دیں، آپ ہوٹلیں شروع کر دیں، تو ظاہر آوازیں اٹھے گی۔ آپ بے شک ہمارے اوپر شیڈول 4 لگا لیں، آپ بے شک انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت ہمارے اوپر مقدمات درج کریں، آپ بے شک گلگت میں سائبر کرائم کے تحت آپ ہمیں نوٹسز دے دیں، آپ ہماری زبان بند کر دیں، آپ ہمیں جیلوں کے اندر ڈال دیں، ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ہم تو حیران ہیں، اب کہاں روئے؟ شغار تھا پاور پروجیکٹ
30 سالوں سے التوا کا شکار ہے. غواڑی پاور پروجیکٹ ہماری احتجاج کے باوجود پچھلے سال ٹینڈر ہوا ہے, آج تک وہ ٹینڈر اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہڑپ پاور پروجیکٹ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, ہڑپ پاور پروجیکٹ کا نام سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں, لیکن ہڑپ پاور پروجیکٹ پر کام شروع نہیں ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ادھر آپ شغار تھان سے گوریکوٹ کا جو روڈ ہے, اس روڈ کے بعد آپ نے سنا ہوگا استور ویلی روڈ, اس پہ کام جاری ہے. اس روڈ کے بعد منظور ہونے والا نگر ویلی روڈ, اس پہ کام بھی جاری ہے, لیکن شغار تھان گوریکوٹ روڈ آج بھی جو ہے نا ٹینڈر کھیل رہا ہے. ہمارے مطالبہ ہے تمام مقتدر حلقوں سے, تمام کرپشن کا خاتمہ کرنے کے دعوے دار اداروں سے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے پیچھے نہ لگے. اب یہ ہمارے پیچھے لگنے کی بجائے, ہم فٹ پاتھ لوگوں کے پیچھے لگنے کی بجائے ان پی ڈیز کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے کروڑوں روپے کھائے ہیں اور ہمارے تمام پروجیکٹ آج بھی نامکمل ہے. ان ٹھیکیداروں اور ان انجینئرز کے خلاف کارروائی کرے جن کی وجہ سے لمسر روڈ مکمل نہیں ہے, جن کی وجہ سے بائی پاس مکمل نہیں ہے, اور آج کردو کے عوام ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان کے خلاف آپ کارروائی کرے, ان کے خلاف دیکھیں, ان کی محلات دیکھیں, ان کے بچوں کی فیسیں دیکھیں, اور ان کے پیچھے آپ نظر لگے. ہم کل بھی فٹ پاتھ پہ تھے, آج بھی فٹ پاتھ ہے. ساتھ ساتھ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی میں ووٹ دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمارے زمینوں کے معاملات حل کرے, وہ ہمارے جنگلات کے معاملات حل کرے, وہ ہمارے جو ہے نا پانی کے معاملات حل کرے, وہ گلگت بلتستان کو سہولیات فراہم کرے. لیکن یہ حیرت کی بات ہے, آج بھی یہ لوگ LGRD کی سکیموں سے کلوٹ بنانے کے پیچھے لگے ہوئے, باتھ روم بنانے کے لیے پیچھے لگے ہوئے. اور حیران تو یہ ہے 20 سالوں سے گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان بلدیاتی انتخابات نہ کرانے میں سب سے بڑا کردار ہمارے تمام مقتدر حلقے ہے, جو نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان کے یوتھ ابھرے, وہ سیاست میں حصہ لے, وہ جو ہے نا لوگوں کی مسائل پر بحث کرے, وہ جانے, وہ اپنے اختیارات جاننے کی کوشش نہ کرے. اس لیے ہمارے اوپر 40 45 85 سال کے بوڑھوں کو کبھی ان کو پیپل پارٹی میں بھیجتے ہیں, کبھی ان کو PTI میں بیچتے ہیں, کبھی ان لوگوں کو مسلم لیگ نون میں بیچتے ہیں, کبھی تحریک اسلامی میں بیچتے ہیں, کبھی MW میں بیچ کر انہی لوگوں کو مختلف ناموں سے 20-30 سالوں سے گلگت بلتستان پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات کرایا جائے, اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو فنڈز بلدیاتی اداروں کے پاس ہے وہ ہر محلے میں, ہر گاؤں میں جائے, پبلک اسمبلی بلائے اور ان سے جو ہے نا سکیمیں منظور کرائے. بس صورت دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے ممبران اسمبلی کے ساتھ جو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف سیاسی رشوت ہے. ساتھ ساتھ ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں, گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے, گلگت بلتستان حساس خطہ ہے. گلگت بلتستان کی جو حیثیت ہے وہ پنجاب کی, وہ سندھ کی, وہ KPK والی نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بلتستان سے آواز اٹھیں گے تو پار ہمارے دشمن کو موقع ملے گا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ دشمن کو موقع فراہم کیوں کر رہے ہو؟ گلگت بلتستان میں بے روزگاری عروج پر ہے. SDA میں گریڈ 1 کے لیے MA پاس, BA پاس, MPhil پاس لڑکوں نے درخواست دی ہے گریڈ 1 کے لیے, چوکیدار کے لیے. یہ اس بات کی دلیل ہے گلگت بلتستان میں بے روزگاری عام ہے. اس پر ہمارے لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے آپ نے وہاں سے FC کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, آپ نے رینجرز کو لا کر مسلط کیا گیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے رینجر اور FC کو پھل پھوڑ گلگت بلتستان سے جو ہے نا بے دخل کیا جائے, اور پولیس میں گلگت بلتستان کی پولیس جن کی تعداد صرف 7,000 ہے, ہمارا مطالبہ ہے 7,000 کو 10,000 پہ لے جائے تاکہ گلگت بلتستان کے جو بے روزگار نوجوان ہیں انہیں روزگار کے مواقع فراہم ہو. ساتھ ساتھ ہم ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں, خدا را بہت ہو گئے. گلگت بلتستان کے ساتھ بڑے ڈرامے ہوئے, گلگت بلتستان کو بڑا خواب دکھایا گیا, لیکن آج ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں, آج ہمارے معدنیات پر قبضے ہو رہے ہیں, آج ہمارے جنگلات پر قبضے ہو رہے ہیں, آج ہمارے پانی پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور آج ہمارے سیاحتی مقامات پر قبضے ہو رہے ہیں, آج ہمارے ریسٹ ہاؤسز پر قبضے ہو رہے ہیں. ارے یہ PTDC موٹر کیا گلگت بلتستان کی کسی شخص کو آپ نہیں دے سکتے؟ کیا گلگت بلتستان میں جو 100 ریسٹ ہاؤسز ہے, گلگت بلتستان کے بے روزگاروں کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے زمینوں پر تعمیر کرتا ہے, ریسٹ ہاؤس وہ خود چلائے؟ خدا را گلگت بلتستان کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ اب بند ہونی چاہیے.
ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کرگل لداخ ٹیکشی روڈ کو کھولا جائے. جب پنجاب سے یہاں کی پنجاب، انڈیا کے پنجاب، پاکستان کے پنجاب، یہاں کی لڑکیاں بھاگ کر وہاں جا کر شادی کرتے ہیں اور انڈیا کی لڑکیاں بھاگ کر یہاں اس پنجاب میں شادیاں کر لیتے ہیں. جب سرکری کھل سکتا ہے، یہاں تک سکھوں کے لیے کرتال پورا کھل سکتا ہے، تو گلگت بلتستان کے قدیم راستے کیوں نہیں کھل سکتے؟ کیا ہمیں تجارت کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا اسکردو میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے، کرگل راستہ کھولنے میں کیا ہمیں بہترین کمانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے نا بہتر بنانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہم آج بھی آٹے کے لائن میں رہے؟ کیا ہم آج پانی کی لائن میں رہے؟ کیا ہم آج بھی 1 گھنٹے بجلی آنے پر بھی شکریہ ادا کریں اور 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بجلی کے انتظار کریں؟ کیا آج بھی ہمارے بچے داخلے سے محروم ہو اور بچوں کو داخلے کی لائن میں رکھا جائے؟ 75 سالوں سے اتنی پانی ہونے کے باوجود، وافر مقدار میں پانی ہونے کے باوجود 75 سالوں سے گلگت بلتستان کو 24 گھنٹے بجلی فراہم نہیں کر سکتے. اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ سوچے گلگت بلتستان کو کس نیت پہ لے جا رہے ہیں؟ کہنے کو بہت کچھ ہے، ہمارا دل پھٹتا جا رہا ہے. یوتھ ہم سے سوال کرتے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر خوف طاری ہے. یہاں شرول پھوڑ، انسداد دہشت گردی ایکٹ، بتایا جائے گلگت بلتستان میں کتنے دھماکے ہوئے ہیں، کس چوکی پر ہم نے حملے کیے ہیں کہ آپ ہمیں شرول پھوڑ میں ڈال دیں؟ کون سی کالعدم تنظیموں سے گلگت بلتستان کے رابطے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمیں شرول پھوڑ میں ڈالے جاتے ہیں؟ خدا را خوش کے ناخن دیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے یہاں پر آپ کی کڑکئی کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جو ہے نا گلگت بلتستان کے حالات مخدوش ہو. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو ایک خوبصورت، ایک پرامن، خوشحال گلگت بلتستان دینا چاہتے ہیں. بتایا جائے. ہاں، اگر ہم سے کوئی شکایت ہے، ہمارے ساتھیوں سے کوئی شکایت ہے، تو ٹیبل ٹاک کرے، بتائے کہ آپ نے یہ غلطی کیا، آپ کی اس ساتھی کی یہ غلطی ہے، اس ساتھی کی یہ غلطی ہے. لیکن کسی کو دہشت گرد قرار دینا، کسی کو شرور پھوڑ میں ڈالنا، کسی کو سائبر کرائم کے تحت تنگ کرنا، یہ سلسلے اب بند ہونا چاہیے. میں ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سٹی پارک پر قبضہ کرنا آپ چھوڑ دیں. خدا را یہ ہمارا جو HRDC کی جو زمین ہے وہ واپس کر دیتا کہ ہمارے بچے وہاں بہتر مطلب وہ سکون سے اپنی ٹریننگ مکمل سکتے تاکہ ہمارے مریض بہتر طریقے سے وہاں رہ سکے. ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح بھی ہو، جو بھی حکومت کرنا چاہے، جلد از جلد گلگت بلتستان میں جو خصوصاً اسکردو میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. جتنے نامکمل اسکیمیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے. اور انشاءاللہ العزیز چونکہ آج ہم نے ایک مختصر پریس کانفرنس کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری مطالبات نہیں مانی گئی، ہماری آواز نہیں سنی گئی، تو ممکن ہے ہم سیاحت کی سیزن نہیں دیکھیں گے. جب ہمارے اپنے بچے بھوکے رہے تو ہم نے سیاحت سے کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو تو ہم نے سیاحت سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مطلب سیاحوں کی عیاشی کے لیے، سیاحوں کو گھمانے پھرانے کے لیے ہم اپنا مستقبل خراب نہیں کریں گے. پھر ایسا نہ ہو کہ سیاحت کا سیزن ہو ہم روڈ پہ نکلے، اور ایسا نہ ہو کہ سیاحت کا سیزن ہو پھر جب ہم اداروں کے خلاف کتبے لے کر کھڑے ہو، پھر جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ وائرل ہو جائے گا تو نہ آپ کے لیے یہ نہ آپ کے مفاد میں ہے، نہ یہ ہماری مفاد میں ہے، نہ یہ گلگت بلتستان کی مفاد میں ہے. میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اب گلگت بلتستان کے جو ہے نا قدرتی وسائل پر قبضے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور جس طرح دوسرے صوبوں میں اسلام آباد سے چیف سیکریٹری اور IG آتا ہے، گلگت بلتستان میں بھی اسلام آباد سے صرف چیف سیکریٹری اور IG کو بھیجا جائے. اور گلگت بلتستان کے جتنے بیوروکریٹس ہیں جن کو کھڈے لائن لگا گیا ہے، کسی کو ایڈیشنل بنا دیا ہے، کسی کو ڈپٹی بنا دیا ہے، ان تمام کو کی پوسٹ پر جو ہے نا تقرر کیا جائے تاکہ گلگت بلتستان کے اندر جو احساس محرومی ہے اس میں کمی آئے. ہم کل بھی گلگت بلتستان کے ایجنٹ ہیں، ہم آج بھی گلگت بلتستان کے ایجنٹ ہیں اور آئندہ بھی گلگت بلتستان کے ایجنٹ رہوں گا. بہت بہت شکریہ.